اور جب ہمارے فرشتے جو ہیں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، تو لوط علیہ السلام دل میں بڑے غمگین ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، اور کہا کہ آج تو مجھ پر بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی ڈیٹیل بھی تورات میں ملتی ہے، اور وہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن پاک کے اس اسلوب میں۔ فرشتوں کو دیکھ کے ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ میری قوم جو ہے وہ تو برائی کرتی ہے، تو یہ تو اب مجھ سے آ کے یہ لڑکے ڈیمانڈ کریں گے۔ تو وہ مطلب انسانی شکل میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا آج تو میرے پہ بڑی مصیبت کا وقت، بڑی پریشانی کا وقت آ گیا ہے۔ تو دل میں بڑے غمگین ہوئے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہاں کی قوم جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ بدفعلی میں مبتلا ہے، یہ تو میرے دروازے پہ آ جائیں گے ان کو مانگنے کے لیے۔ اب اندازہ کریں کہ وقت کے پیغمبر ہیں اور اس حوالے سے دلگیر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، ورنہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی آ گئے جناب، کام سیدھا ہونے لگا انہوں نے، ہاں جی آگے وہ پہنچ گئے، بڑی مہربانی جناب، انہوں نے چک دے انہوں نے پھٹا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کیا ہوا، تو وہ پریشان ہوئے۔ اچھا قرآن نہیں ڈیٹیل بتاتا، قرآن نے اس کو اسی طریقے سے ایڈریس کیا، تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، اگلے الفاظ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو ان مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کی قوم دوڑے دوڑے ان کے پاس آئی۔ اگر ان کو پتا یہ فرشتے آئے تو تو نہ ہنس جاندے ہو، وہ آئی ان کے پاس۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ وہ قوم تھی جو اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کیا کرتی تھی۔ قَالَ يَا قَوْمِ، تو انہوں نے کہا میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اے میری قوم دیکھو میری قوم کی بیٹیاں، یعنی ظاہر نبی تو وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جوڑا جو ہے وہ عورتیں پیدا کی ہیں، میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم نے جو نفسانی خواہش پوری کرنی ہے نکاح کے ذریعے ان کے ساتھ کرو۔ فاتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل و خوار تو نہ کرو۔ اب اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، تم نے اگر کوئی ایسا تعلق قائم کرنا ہے تو عورتیں موجود ہیں ان کے ساتھ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی شریف النفس آدمی نہیں ہے؟ یار میری عزت کا ہی کوئی خیال رکھو، آج تک میں تمہارے مصائب پہ صبر کر رہا ہوں، میرے مہمانوں کے سامنے تو مجھے رسوا نہ کراؤ۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے کام چکنا ہے تو جناب انہوں نے پریشان نہیں ہونا تھا، اتنے وہ پریشان ہوئے۔ اور آگے اگلے الفاظ بھی دیکھیں، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو وہ کہنے لگے اے لوط تو خوب جانتا ہے کہ ہمیں تیری قوم کی عورتوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اسی برائی میں بدفعلی میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب جانتا ہے جو ہماری اصل میں خواہش ہے، یعنی لڑکوں کو جو آئے ہوئے ہیں تیرے پاس ہمارے حوالے کر۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، وہ کہنے لگے افسوس کاش آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یا میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں اپنے مہمانوں کو لے جاتا، میرے مہمان اس قوم کی اس غلط حرکت سے تو بچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بالکل فٹ ان بیٹھ رہا ہے تورات کی سٹوری میں، ورنہ ان کو ٹینشن ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ فرشتے تو لوط علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اگر لوط علیہ السلام کو یہ بات پتا ہوتی تو یقیناً کوئی ایسا معاملہ ہوا، اور وہ وہی ہے جو تورات میں ملتی ہے ڈیٹیل کہ وہ لڑکوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو کیا کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کی تو حفاظت کر سکتا، یا میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا جس میں اپنے مہمانوں کو لے کر بچا لیتا ان سے۔ قالوا یا لوط، اب فرشتوں نے جب اتنی ٹینشن دیکھی لوط علیہ السلام، دیکھے پیغمبر پہ بھی ازمائش آئی، انہوں نے بھی اینڈ تے جناب وہ ساری راز دی گل دسی۔ انہوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، بے شک ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی فرشتے ہیں، ربی کا لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں یہاں سے نکل جائیے۔
اب یہاں دیکھیں پچھلے سارے پیغمبروں کے ساتھ کیا آیا تھا کہ نبیوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے نکلیں، اور یہاں پر ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا کہ آپ اپنے صرف گھر والوں کو. لہذا وہ تورات کا جو بیان ہے کہ 2 بیٹیاں ہی ایمان لے کر آئیں، یہ تورات میں ہے، قرآن پاک میں حدیث میں نہیں آیا کہ 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں. بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو لے نکلیں، ورنہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کیا آیا تھا کہ سارے ایمان والوں کو بھی. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی آیا کہ اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو ساتھ لیں. یہاں پر ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے نکلیے. وہ 2 بیٹیاں تھیں، وہ پہلے ہی بتا دیا گیا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، دیکھنا اب تم میں سے کوئی بھی منہ موڑ کر پیچھے نہ دیکھے. جیسے وہ بچپن میں کہانیاں سنتے تھے نا، جنہیں پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پتھر ہو جائے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ پیچھے ظاہر چیخو پکار ہوگی، ظاہر انسان تو پریشان ہوتا ہے کہ جب اس طرح آسمان سے پتھر برسے تو انسان وہ دیکھتا تو ہے، انسان خوف تو کھا جاتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ جو بھی چیخو پکاری آپ کو مدد کے لیے بھی پکاریں گے کہ اب ہم ایمان لائے، کوئی ایسا معاملہ آپ نے مڑ کے نہیں ان کی طرف دیکھنا. الا امرأتک، ہاں مگر آپ کی بیوی جو ہے اس معاملے میں ماری جائے گی کیونکہ وہ کافرہ تھی، ظاہر ہے وہ تو نہیں بچ سکتی تھی. اچھا نوح علیہ السلام، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے بیوی کو بھی ساتھ لے کر نکلے تھے، یہ تو رات میں ڈیٹیل ملتی ہے. لیکن اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اوے میری قوم، تو ایک پتھر اسے بھی آگے لگا اور وہاں پر مر گئی. تو اس نے ظاہر مرنا ہی تھا، تو اس سے وہ بظاہر بھی ایسا عمل ہوا. انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ تیری اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسرے مجرموں کو پہنچنا ہے. ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب آنے کا وقت بالکل علی الصبح ہے، بالکل سحری کے قریب، رات کے آخری پہر میں ان پر عذاب آئے گا. الیس الصبح بقریب، صبح کا وقت کیا قریب نہیں ہے؟ کون سی اب دور کی بات ہے، آپ راتوں رات نکلے، عذاب ان پر آیا. فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو بلندی پر اٹھا کر زمین پر پستی میں الٹ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، من سجیل منضود، آگ میں پکے ہوئے پے در پے پتھر. آگ میں پکے ہوئے یعنی کچے پتھر نہیں تھے. اب یہ وہ جو آگ میں پکے ہوئے بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے جو سائنٹسٹ کی وہ بات ہے کہ وہ آتش فشاں سے نکلے سے پتھر، یعنی وہ سخت قسم کے پتھر آگ میں پکے ہوئے، وہ ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بستی ہے جو کہ اس طریقے سے پتھروں سے ہلاک ہوئی ہے، تو بالکل فٹ ان قرآن پاک کی اس بات میں بیٹھتی ہے ان کی بات بھی کہ آگ پہ پکے ہوئے وہ پتھر تھے جن کی بارش ان پر نازل ہوئی. مسومتن عند ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کے نام کا پتھر ہے. بولے اعوذ باللہ. یعنی جتنی قوم تھی ہر بندے کو، جسے کہتے ہیں نا جی وہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو پتھر پتھر پہ لکھا ہوا ہے مار کھانے والے کا نام. اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ان پہ نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، جس بندے کے نام کا وہ پتھر تھا نا وہ اسی بندے کو آ کر لگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. اور لوط علیہ السلام کی ظالم قوم کی بستی جو ہے وہ ان سے کچھ دور نہیں ہے. یعنی مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو بستی ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے، بالکل تمہارے قریب ہے. تمہارے جو سفر جو تم تجارت کا اختیار کرتے ہو اس سفر کے دوران وہ بستیاں آتی ہیں. اور اس حوالے سے میں نے یہ جو بات کی کہ قرآن حکیم کے تاریخی مقامات، ایک ویڈیو ہے جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اس میں یہ قومیں جو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اور جہاں پر برباد ہوئی وہ علاقہ بھی دکھایا گیا، اور وہاں پر آج بھی آثار ہے کہ وہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی. اس حوالے سے ڈیڈ سی، بحر مردار کے کنارے پر یہ بستی آباد ہے. تو یہ آج الحمدللہ ہم نے سیدنا